السلام علیکم۔ میسج پر دنیا کی باتیں کر لینا اور ملنے پر چپ رہنے والا ٹیلنٹ کھوٹ کے بھرا ہے مجھ میں۔ اچھا بھلا لوگ پتیوں پر رکھ کے کھانا کھاتے تھے، پھر کسی لڑکیوں کے دشمن نے برتن ایجاد کروائے۔ کرلی سحری بیٹھ گئے موبائل لے کر۔ میرا ایموجی پہلے گنجا تھا، پھر میں نے اسے بایا عملہ کا مشورہ دیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم لڑکیوں کی زندگی کا سفر، بیٹی چائے پلا دو، بہن چائے بنا دو، بیگم چائے پلا دو، بہو چائے پلا دو، امی چائے پلا دو، مرحومہ چائے بہت اچھی بناتی تھی۔ اگر چاند رات کو آپ کے جسم میں سرسراہٹ محسوس ہو تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ شیطان ری انسٹال ہو رہا ہوگا۔ مرشد یہ بھی کیا زندگی ہے، میں اس کے سسرال اور وہ میرے سسرال میں بیٹھا ہے۔ اگر دل نہیں دے سکتے تو تھوڑے پیسے ہی ادھار دے دو، شورما کھانا ہے۔ عرض کیا ہے، آم کے رس کو جوس کہتے ہیں، جو عیدی نہ دے اسے کنجوس کہتے ہیں۔ اور بتاؤ، صبح خود سے اٹھ جاتے ہو یا ذلیل کر کے اٹھایا جاتا ہے؟ تم سے بات کرنے والی ہر لڑکی مجھے میری نند لگتی ہے۔ بہت خوش ہوتی ہے جب آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے اور پتہ چلتا ہے ابھی اور سونا ہے۔ کون بنے گا کروڑ پتی آج کا پہلا سوال ہے۔ مرزا غالب کون سا شیمپو استعمال کرتے تھے؟ تیری ڈانٹ کا ڈر ہے، ورنہ تجھے ٹیگ کر کے کڑوس لکھوں۔ نہ کہا کرو پتلے لوگوں کو کہ کچھ کھایا پیا کرو، ارے بھائی تم سے زیادہ ٹوستے ہیں یہ۔ جو برتن دھو سکتی ہے وہ کسی کو بھی دھو سکتی ہے، لہٰذا احتیاط کرے۔ پتہ نہیں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی ہرنی جیسی چال ہوتی ہے۔ ایک میں ہی ہوں جو کبھی دروازے سے ٹکر جاتی ہوں تو کبھی گھٹنے زخمی تو کبھی کوہنیاں۔ محبت کر کے دھوکہ کھانے سے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو گول گپے، پیزا، فرائز اور چاکلیٹ کھاتے ہیں، وہ بھی آپ کے پیسوں سے، بڑا مزہ آئے گا۔ کاش شادی کے بعد آئے ایسا زمانہ، وہ کہے بیگم تم چلاؤ فون اور میں بناتا ہوں کھانا۔ یہ دنیا کی واحد لڑکی ہے جو خوشی خوشی برتن دھوتی ہے۔ ہماری بھی کیا زندگی ہے، پیدا ہوئے تو زلزلہ آیا، پرائمری میں گئے تو سیلاب آیا، میٹرک میں گئے تو کرونا آیا، مجھے تو لگتا ہے شادی کا وقت آئے گا تو کہیں دجال ہی نہ آ جائے۔ وہ کہنا یہ تھا کہ کل عید مبارک کے میسج کے ساتھ عیدی بھی بھیج دینا۔ مسلمانوں پر صرف روزے فرض ہوئے تھے، پکوڑے انہوں نے خود فرض کیے ہیں۔ رانا نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی دوسرے کو بتا رہا تھا رانا بڑا نمازی پرہیزی ہے، تو رانا نماز توڑ کر بولا اس کو یہ بتاؤ کہ میں نے حج بھی کیا ہے۔ فقیر سحری کے وقت شیخ کے گھر گیا اور آواز لگائی میں اللہ کا مہمان ہوں۔ شیخ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گئے اور بولا اے اللہ کا گھر ہے۔ اس نے صبح سے ایک میسج نہیں کیا، میں نے بھی 15 منٹ کا خالی وائس میسج اسے بھیج دیا، اب 15 منٹ تو ہی سنے گا، وہ پتہ نہیں کب بولے گی انج دے پھر انج ہی صحیح۔ مجھے سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں، میں بیچارے غالب کی وہ غزل ہوں جسے وہ لکھنا ہی بھول گیا۔ ہر حجاب پہننے والی لڑکی ایک پیارا سا خواب، کہ اس کے پاس ہر رنگ کا حجاب ہو۔ محبت میں تاج محل بنوانا ضروری نہیں، تم گرمیوں میں اپنے کاٹن کا سوٹ استری کر کے اور سردیوں میں بھاری بھاری جینز اور جیکٹس خود دھو کر بھی میرا دل اور گردے جیت سکتے ہیں۔ اصل مزے تو لڑکوں کے ہیں، نہ سحری بناتی ہے نہ افطاری۔ دل کرتا ہے سب سے الگ کہیں بہت دور دور تن تنہا بیٹھ کر لیس، پاپڑ، نیمکو، پیزا، پاستا، کیک، برگر، چلی ملی نوڈلز کھاؤ۔ رضائی میں موبائل چلانا کون سا آسان کام ہے، کبھی سانس نہیں آتی، کبھی نیٹ ورک نہیں آتا، اوپر سے بازو درد کرنے لگ جاتا ہے۔ نہ جانے سالوں بعد کیسا سما ہوگا، ہم سب دوستوں میں سے کون کہاں ہوگا، پھر اگر ملنا ہوگا تو ملیں گے خوابوں میں، جیسے سوکھے گلاب ملتے ہیں گلابوں میں۔
تیز بڑھتی ہوئی ٹھنڈ میں اگر کسی کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو ٹھنڈے ہاتھ اس کی گردن پر لگا کر دیکھنا۔ ماشاءاللہ سے پورا گھر ہی سسرال کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مجھے نہیں بننا کسی کی شہزادی، میں اپنی امی کی کام چور بیٹی ہی ٹھیک ہوں۔ میں نکاح نامے پر کچے پینسل سے سائن کروں گی، دولہا پسند نہ آیا تو بعد میں مٹا دوں گی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب روٹی توڑ کر ہی کھانی ہے اور جانی ہی پیٹ میں ہی ہے تو گول روٹی والا ڈرامہ کر کے معصوم سی لڑکیوں کو تنگ نہ کیا کرے۔ ہم نے افطاری میں ایک پڑوسی کو سالن بھیجا، انہوں نے جواباً ہمیں پکوڑے بھیجے، ہم نے یہ پکوڑے اور دوسرے پڑوسی کو بھیجا دیے تو انہوں نے جواباً وہ سالن جو ہم نے پہلے پڑوسی کو بھیجا تھا ہمیں بھیج دیا۔ کیا یہ افطاری ہے یا منی لانڈرنگ؟ شوہر جان آج بہت پیاری لگ رہی ہو، بیگم سو جاؤ، ٹینکی میں پانی نہیں ہے۔ سسرال میں پہلا دن ساس بہو تمہیں جو اچھا لگے وہ کرو۔ ڈر کے آگے جیت ہے اور منگل کو عید ہے۔ مینو نہیں پتا فلک تک چل ساتھ میرے۔ ساس نے اپنے بہو سے کہا کہ تم آج سے مجھے ماں کہنا اور اپنے سسر کو باپ۔ بہو نے کہا جی ٹھیک ہے۔ رات کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو بہو بولی امی بھائی گھر آ گئے ہیں۔ 1 سے 30 روزے کی سحری مبارک کو روز روز کا جھنجٹ ختم۔ ایک تو سارے ٹنڈے ملک انگریزوں نے ہی رکھ لیے ہیں، اوپر سے روزے بھی نہیں رکھتے۔ جب تم لوگ بغیر لائک کمنٹ کے نکل جاتے ہو تو ادھر درد ہوتا ہے۔ گوگل، فیس بک، انسٹاگرام کے اونر لڑکے ہیں تو یہ لڑکیاں 98% نمبر لے کر کرتی کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر ایک ڈرونا انسان چھپا ہوتا ہے جو صرف نادرہ کے کیمروں سے نظر آتا ہے۔ اور بتاؤ عید کا سوٹ کتنے کا لیا ہے؟ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔